سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام صدر اجلاس، مہمان معظم اور ہماری اس تحریک کے ذمہ داران اور ہماری اس اجلاس کی رونق ہمارے نوجوان فضلاء، وقت چونکہ اپنی حد پار کر چکا ہے، انشاءاللہ میں اپنی حد پار نہیں کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ جمع ہونے کا بہت اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان حضرات جو اپنی قابلیتوں کے ساتھ شہر میں تشریف لا چکے ہیں، اگرچہ کہ بہت بڑی تعداد علماء کی شہر میں پہلے سے موجود ہے، ہم نے اپنے دور کے علماء سے پڑھا، اس دور کے حالات کچھ سازگار تھے۔ آپ نے اس دور میں پڑھا ہے جہاں حالات ناسازگار ہو چکے ہیں۔ یقیناً کچھ تجدیدی کارناموں کے لیے آپ کو اساتذہ نے تیار کیا ہے، بس اسی شمع کو اور تھوڑا سا جلا دینے کے لیے یہاں ہم تحریک کے بینر تلے جمع ہوئے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے نسبت علم سے نوازا ہے، جو اس کی اپنی صفت ہے، اللہ کی اپنی صفت ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس صفت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اللہ کی ذات لافانی ہے، صفت علم بھی لافانی ہے۔ علم کو بقا ہے، جس کا رشتہ علم سے جڑا ہے، الحمدللہ اس کی شان کو بھی بقا ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ بس اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ اس موقع پر ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آتا ہے، جب مصائب آتے ہیں، مصیبتیں، تو اس وقت بہت تعجب ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں مصیبت آ گئی۔ حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ مصیبت کیسے آ گئی، تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ نعمت مجھے کیسے مل گئی۔ تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے، مجھے یقیناً اس بات پر تعجب ہے کہ علم جیسی عظیم صفت سے اللہ نے ہمیں کیسے آراستہ کر دیا۔ ہم اس کے لائق نہیں تھے، اللہ نے نوازا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا تھی، کس کی توجہ تھی، ہمیں علماء کا لیبل لگ گیا، جس لیبل کے لیے انبیاء کے پاس صحابہ نے، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے تسلسل سے حاضری دی، جس کے لیے صحابہ کے پاس تابعین نے خود امام مالک کے دروازے پر واقعی کہتے ہیں، میں 13 سال بھکاری بن کر حاضر ہوا۔ حالات نے امام احمد بن حنبل کے پاس حالات سازگار نہیں تھے علم سیکھنے کے، امام احمد کے دروازے پر جو کوئی آ جاتا اس کے اوپر بادشاہ وقت کی طرف سے سزائیں طے کی جاتی تھی۔ واقعی کہتے ہیں میں امام احمد کے پاس حاضر ہوا اپنے شہر اندلس سے علم سیکھنے کے لیے۔ امام احمد نے کہا کہ میرے یہاں حالات نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھکاری بن کر پھٹا ہوا کپڑا پہن کر کاسے گدائی لیا آپ کے دروازے پر آیا کروں گا،
آپ مجھے علم دیا کریں. 1-2 دن نہیں، مسلسل 13 سال امام احمد کے پاس حاضر ہو کر کے اس طرح سے علم حاصل کیا. ایک نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات علم کے لیے مجاہدہ کرنے والوں کے موجود ہیں تاریخ میں. متن آپ کے حوالے ہیں، شرح آپ دیکھتے رہیں. ایک واقعہ کافی ہمارے لیے عبرت کے لیے. اس طرح مجاہدوں سے انہوں نے علم حاصل کیا. ہم نے الحمدللہ RCC کی چھتوں میں آرام کی قالینوں پہ بیٹھ کر، مست مزوں کے گدوں پہ سو کر کے، اور عمدہ ترین کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، اور اس دور میں تو اینڈرائڈ کے ساتھ ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر زانوِ تلمس طے کیا ہے. کتنے آرام کے ساتھ ہمیں علم ملا ہے، ہم خود اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. پھر بھی نعمت علم مل تو گئی. ان سب کے باوجود علم کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے. ہمیں اللہ اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہر نعمت کی قدر ہے. نعمت کی قدر یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. نعمت کی قدر یہی ہے. نعمت کی قدر یہ نہیں ہے کہ اس کے نام پر تسبیح پڑھی جائے. نعمت کی قدر یہی ہے کہ اس کا جائز استعمال کیا جائے، اس کے حق کو ادا کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو یہ ہے کہ نسبت علم اور نعمت علم اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ساری زندگی اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. ہمارے دل میں خود اس کی عظمت ہونا چاہیے. اگر کوئی اہل علم اپنے علم کی خود تعظیم نہیں کرتا، اللہ اس عالم کی عظمت کو دنیا میں باقی نہیں رکھتا. اور خود اپنے علم کی عظمت نہ جانے، اللہ اس کی عظمت کی خود باقی ہے. جو اپنے علم کی خود عزت نہ کرے، اس کی عزت بلا زمانے میں کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کی پہلے خود عزت کریں. کسی عالم کی عزت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اپنے علم کی جو اللہ نے سینے میں ہمیں جو ہے وسط فرما رکھا ہے، عنایت کیا ہے، ودیعت فرمایا ہے، اس علم کی ہمیں خود قدر کرنے کی ضرورت ہے. جو 12 سال سے لے کے تقریباً 18 سال تک ہم نے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر، بعض نے 12 سال پڑھا ہوگا، کسی نے 18 سال تک بھی اگر تکمیلات کے ساتھ پڑھا ہے. اتنا لمبا عرصہ اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر جو ہم نے کتابیں احادیث کی، تفاسیر کی اور تمام علوم کی پڑھی ہیں، اس کی قدر ہمیں خود پہلے کرنی ہوگی. اس کی عزت، اس کا احترام ہمیں خود کرنا ہوگا. ہم اگر اپنے علم کا احترام کریں گے، انشاءاللہ زمانہ ہمارا احترام کرے گا. ہمیں زمانے سے بھیک مانگنے کی، احترام کی ضرورت نہیں. اس کے لیے چند سبق ہیں جو میں نے بزرگوں سے پڑھے ہیں، آپ کی گوشے گزار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ان میں سب سے پہلی چیز جو میرے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر عالم بنے ہیں تو ہمیں اپنے علم میں رسوخ اور عمق، گہرائی پیدا کرنے کی پہلے ضرورت ہے. پہلے ضرورت ہے ہماری کہ ہم عالم تو بن گئے، لیکن علوم میں سرسری طور پر وہی باسی مطالعہ، وہی سطحی مطالعہ، وہی پارینہ پرانی باتیں وہی لا کر کے ہم عوام کے سامنے دیتے رہیں گے. عوام ہم سے مانوس نہیں ہو سکتی. عوام کو اس علم کی ضرورت ہے جس کا وقت تقاضا کر رہا ہے. اس کے لیے پہلے ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے. ہم علم میں اپنے رسوخ پیدا کریں، گہرائی پیدا کریں، اور ان تمام علوم کو چھانیں جن علوم کی اس وقت امت کو ضرورت ہے. علوم میں جدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور علوم کو امت کے پاس پہنچانے کے طریقے میں بھی جدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ مختصر طور پر تو اپنے علوم میں رسوخ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. باسی مطالعہ، میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سطحی مطالعہ، اس کے ذریعے سے ہم کوئی تجدیدی کارنامہ خدا کی قسم نہیں کر سکتے. وہی باسی مطالعہ ہے، وہی سطحی مطالعہ ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ امت میں تجدیدی کارنامہ کوئی پیدا کیا جا سکے. ہرگز نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ علم میں پوری طرح سے گہرائی نہیں ہو سکتی. اور گہرائی کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ تمام علوم، تمام فنون میں آپ گہرائی پیدا کیجئے. جس فن سے آپ کو انسیت ہے، آپ کم از کم اس میں گہرائی پیدا کیجئے. آپ کو فقہ سے، آپ کو علم تفسیر سے ہے، آپ کو علم تاریخ سے ہے، آپ کو جس فن میں انسیت زیادہ ہے، آپ اس فن میں گہرائی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زمانہ آپ سے زمانے تک مستفید ہوتا رہے گا. اس کی ضرورت ہے پہلے نمبر. دوسرے نمبر پر اس عاجز کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم علوم ظاہریہ میں جہاں کمال پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں علوم باطنیہ میں بھی کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. علوم باطنیہ میں کمال کے لیے ہمارے پاس ہزاروں کتابیں بھی اگر آ جائیں، وہ کمال پیدا نہیں ہو سکتا. ہمیں کسی اہل دل کی صحبت کو لازم کر لینا ہو.
दारुल देवबंद से फारिग होने वाले फुजला का एक ज़माने तक ये तरीक़ा कार रहा हमारे अकाबिर का कि यहाँ दौरे हदीस से फारिग होते थे, वहाँ किसी अहलुल्लाह के मुरीद बन जाते थे और उनकी सोहबत इख्तियार करते, अपनी तरबियत उनसे करवा लिया करते थे और हमेशा के लिए अपनी लगाम उनके हाथ में दे देते थे। और उसी तफवीज़ की बुनियाद पर वक्त के हुसैन अहमद को अल्लाह ने शेखुल इस्लाम बनाया और वक्त के महमूद हसन को अल्लाह ने शेखुल हिंद बनाया और कासिम नानोतवी को अल्लाह ने हुज्जतुल इस्लाम बनाया और वक्त के अशरफ अली को अल्लाह ने हकीमुल उम्मत बनाया। ये याद रखें, किताबों से ये इतने आली मकाम तक नहीं पहुँचे हैं, ये पहुँचे हैं अहले दिल की सोहबत से। उनके यहाँ जाकर अपनी तरबियतें करवाने के बाद उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। इसीलिए अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत थानवी के सीनियर थे, हज़रत थानवी उनके जूनियर हैं और उलूम में माशाल्लाह बहरुल उलूम कहलाए हैं। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी से किसी ने कहा, वो आए हज़रत थानवी के पास अपनी तरबियत करवाने। किसी ने कहा कि मौलाना आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत, आपके पास तो तमाम उलूम मौजूद थे, थानवी के यहाँ आपको आने की क्या ज़रूरत थी। हज़रत ने जवाब दिया, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ह, इल्म तफ़सीर सब आ चुका था, अपनी जिहालत का इल्म नहीं आया था, वो लेने यहाँ आया, उसको हासिल करने के लिए यहाँ। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हम और आप भी तो जाहिल मुरक्कब हैं, हम और आप जाहिल मुतलक हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिहालत का इल्म हासिल करने के लिए उन अकाबिर, उन असानीद के पास पहुँचें जिनके पास जानवे तलम्मुस करने के बाद दिल पर नूरानियत अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है और तमाम उलूम पर नूर छा जाता है। तमाम उलूम पर जो हमने सीखे हैं अपने अकाबिर से, उस पर नूर छा जाता है और फिर वही नूर शमा बन के पूरे आलम को रोशन करता है, फिर वो चाहे जिस तरह से। ये दूसरी गुजारिश है हमारे नौजवान उलमा से कि अपने उलूम में पहले नंबर पर इस आजिज़ ने कहा कि इल्म की कदर करें, दूसरे नंबर पर अपने उलूम में रुसूख पैदा करें, तीसरे नंबर पर इल्म ज़ाहिरी के साथ इल्म बातिनी की तरफ भी तवज्जो की सख्त तरीन ज़रूरत है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। चौथी गुजारिश के आजिज़ आपके दरमियान लेकर यह आया है कि अपने वो असातिज़ा जिन्होंने आपको नूरानी कायदा से लेकर दौरे हदीस तक पढ़ाया है, इनमें कुछ हज़रात हैं जिनमें ऐसी काबिलियतें हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक लाया, यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी वजह से आपके पास माशाल्लाह ये चमक दमक नज़र आ रही है। उन अपने असातिज़ा से मौत तक के लिए राब्ता बराबर बाकी रखें, अपने असातिज़ा से राब्ता और ताल्लुक़ बरकरार रखें। बहुत से वो हज़रात हैं जिन्होंने ज़माने भर में माशाल्लाह अपने दरसे तालिब इल्मी ज़माने में पोजीशनें हासिल की, मगर उनका असातिज़ा से कोई रब्त व ताल्लुक़ ना रहा, आज उनका नामो निशान भी ना रह पाया, नामो निशान नहीं रहा। और वो हज़रात हैं जिनके पास कोई काबिलियतें नहीं, कोई सलाहियतें नहीं, मगर असातिज़ा का अदब व एहतराम, असातिज़ा से ताल्लुक़ और रब्त और उनसे मोहब्बत, उनसे वालिहाना अक़ीदत ने आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको आलम भर के अंदर में चमका के रख दिया है। और इसकी पुरानी मिसालें भी मौजूद हैं, नई मिसालें भी हम तलाश करें, हमारी आंखों के सामने खुल सकती हैं। बड़ी मिसाल हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो माशाल्लाह 4 इमामों में बड़े इमाम हैं। इमाम अबू हनीफा को ये मकाम मिला है यकीनन आपके उलूम की बुनियाद पर, लेकिन ये मकाम के पीछे राज ये है कि सारी ज़िंदगी कभी अबू हनीफा ने अपने उस्ताद के घर की तरफ पाँव भी नहीं किए। उस्ताद की इसी अक़ीदत ने आपको इमाम वक्त बना दिया। शेखुल इस्लाम को शेखुल इस्लाम इसीलिए बनाया अल्लाह ने कि माल्टा की जेल में अपने उस्ताद के लिए पूरी तरह से बिछ गए थे और अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया। ज़रूरी है कि हमारा अपने असातिज़ा के साथ अदब व एहतराम का ताल्लुक़ बरकरार। एक ज़माने से हम देखते चले आ रहे हैं, कुछ हमारे नौजवान उलमा फारिग होकर आते अपने असातिज़ा से, रास्ता तो बड़ी दूर की बात है, मिलते हैं तो सलाम भी नहीं करते, रास्ता बदल के भाग जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस्ताद के अदब व एहतराम के बगैर इल्म में कमाल पैदा हो ही नहीं सकता। बल्कि हज़रत ने तबलीग में लिखा है कि उस्ताद का अदब व एहतराम तक़वे का एक हिस्सा है। अगर कोई बगैर उस्ताद के अदब व एहतराम के एक तक़वे का दावा करता है, वो अपने दावे में झूठा है, सच्चा नहीं हो सकता। तक़वा कामिल नहीं होता जब तक कि उस्ताद का अदब व एहतराम दिल के अंदर पैदा नहीं होता। बहुत गहराई की बातें हैं जो हमारे अकाबिर से मिली हैं। हमें चाहिए कि हम इस पर तवज्जो दें और हम तय करें इंशाअल्लाह, जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी है अपने असातिज़ा से हम रब्त व ताल्लुक़ रखेंगे, उनसे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे, अपने उलूम में, अपने आने वाले इल्म के वसवसों में
ہمیں اگر کوئی وہاں سے نجات دلا سکتا ہے تو وہ اساتذہ ہی کی صحبت ہے. ان کے پاس جا کر کے ہم انشاءاللہ اپنے آپ میں جو ہے تجدیدی کارنامہ پیدا کرنے کے لیے یہ کام انشاءاللہ ہم کریں گے. اور اگلی گزارش عاجز کی یہ ہے کہ جہاں ہم چاہتے ہیں تجدیدی کارنامہ کرنے کے لیے اس دنیا میں جب ضرورت بھی ہے تو ان اسلاف کی تاریخ کو ہم ضرور پڑھیں, ان کی سوانح کا ہم ضرور مطالعہ کریں جن اسلاف نے تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں. اگر ہمارے ملک کے اعتبار سے ہو تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے بعد ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانیان اور تمام ہی ہمارے اکابر, اور اس سے آگے آ کر کے اور اپنے زمانے کے اعتبار سے جنہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے, جن کی تحریروں میں وہ جان ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے اندر ایک روح تازہ ہوتی ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات کی تحریروں کو ہم پڑھیں. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تجدیدی کارنامہ پیدا کرنے کی, تجدیدی کارناموں کا حصہ بننے کی اللہ تعالی ہمارے اندر قوت پیدا کرے گا. ہمیں اس بات کی بھی سخت ترین ضرورت ہے. اگلی گزارش اس عاجز کی یہ ہے کہ وہ جو رواجی خدمات ایک زمانے سے ہم علماء کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم اسی پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھیں. رواجی خدمات, ایک مدرسے کا ہم مدرس بنے بیٹھے ہیں, ایک مسجد کے ہم امام بنے بیٹھے ہیں, ایک مکتب کے ہم معلم بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا کسی تحریک کا ہم حصہ بنے بیٹھے ہیں. ایک رواجی خدمات سے ملازمت کی تو تکمیل ہو سکتی, میرے الفاظ کو یاد رکھیں, رواجی خدمات سے ملازمت کی تکمیل ہو سکتی ہے, تجدیدی کارنامے کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تجدیدی کارنامے کے لیے کچھ آگے بڑھنا ہوگا, کچھ ہمیں کرنا ہوگا, کچھ وہ رواجی سطحی طور پر کی جانے والی خدمات سے بالاتر ہو کر کے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس وقت ملک کو کیا, کن چیزوں کی ضرورت ہے, ملت کو کس چیز کی ضرورت ہے, قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے, پوری دنیا کو, پورے عالم اسلام کو کن چیزوں کی, کن صلاحیتوں کی, کن علوم کی ضرورت ہے, کن رجال کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر کے ہمیں ضرورت ہے میدان میں اترنے کی. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اور تمام کام جو ہوں گے اخلاص پر مبنی ہے, اخلاص کے ساتھ ہمیں تمام کاموں کو کرنا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میں نے اتنا سارا کیا, مجھے واہ واہ بھی نہیں ملی, مجھے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا گیا, سبحان اللہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں کہا گیا, میرا نام تک نہیں لیا گیا. اس سلسلے میں یہ عاجز کہتا ہے میرا نام تک نہیں لیا گیا. یہ بات بہت زیادہ ہمیں کھلتی ہے, اندر چپتی ہے. تو یاد رکھیں 1.25 لاکھ انبیاء میں ہر نبی کا قرآن نے نام نہیں لیا ہے, ہر نبی کا قرآن نے نام نہیں لیا. جب 1.25 لاکھ صحابہ میں ہر صحابی کا قرآن نے نام نہیں لیا ہے. سچ تو یہی ہے, اللہ کے مخلص بندے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, چھپانے کی کوششیں نہیں کرتے. ہمیں چھپنے کی, چھپ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر کی ہم تاریخ کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کا کام کتنا زیادہ کیا ہے. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے خلافت کے ملنے کے بعد کہا حضرت آپ کو ہم نے تھانہ بھون میں کبھی دیکھا ہی نہیں. حضرت نے فوراً پلٹ کے جواب دیا ہم کبھی دکھانے وہاں آئے ہی نہیں, ہم خود کو وہاں دکھانے کبھی آئے ہی نہیں. یہ ہمارے اکابر ہیں, یہ اسلاف ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انہیں اسلاف کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چھپا کر, بھئی ہم اس کو دکھائیں گے جو دیکھنے والا ہمیشہ ہے, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت و جلوت میں, ہر وقت جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اسی کو اپنی خدمات دکھائیں گے. کسی اور کو دکھانے کی بھلا ضرورت بھی کیا ہے؟ ارے بھائی وہ اسی کو دکھائیں گے جو ہماری اجرت دینے والا ہے, ہمارا اجر دینے والا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ. ہم اسی ذات کو دکھائیں گے جو ذات جو اجر دینے والی ہے. کسی اور کو ہم دکھا کر بھلا کریں گے بھی کیا؟ اگر ہم کسی اور کو دکھاتے ہیں تو ہمارا اجر ہی ضائع ہو جائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. من اور ادا کے ذریعے سے اپنے اجر کو ضائع مت کیجیے, یہ قرآن نے اعلان کر دیا. لہذا ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. اور ان تمام چیزوں میں ہم چاہتے بھی ہیں کہ کریں, مگر کبھی کبھار موانع آتے ہیں, اور ان موانع میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز مانے ہو گئی, فلاں چیز مانے ہو گئی. اس سلسلے میں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نفسانی موانع اصل ہیں قانونی موانع کے مقابلے میں. قانونی موانع نہیں ہے زیادہ, نفسانی موانع ہیں.
انہی نفسانی موانع کی بنیاد پر ہم بہت سے کارہائے خیر سے پیچھے چلے جا رہے ہیں. لہذا ہمیں ان نفسانی موانع کو ختم کرنا ہوگا. جب کہیں کوئی شر واقع ہو رہا ہے سمجھ جانا کہ میرے اپنے اندر کا ہے جو باہر آ گیا ہے, اب اس کو دفع کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہوگا. اس کے لیے اپنے مصلح سے, اپنے مرشد سے, اپنے رہبر کے پاس جا کر کے بتلانا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ موانع موجود ہیں, اب آپ اس کا علاج کیجئے, ہمارے نفس کا علاج ہو جائے گا اور وہ موانع انشاءاللہ دفع ہو جائیں گے اور کام کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ عاجز آپ سے نویں گزارش کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے ظرف میں ذرا سی وسعت پیدا کریں. ہمارے ظرف بہت زیادہ تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ظرف میں وسعت پیدا کریں. چھوٹے ظرف والا آدمی بڑے کام نہیں کر سکتا, اور بڑے ظرف والا الحمدللہ بڑے سے بڑے کام کر جاتا ہے, اگرچہ کہ دکھائی چھوٹا دیتا ہے, اگرچہ کہ دکھائی چھوٹا دیتا ہے مگر وہ کام بڑے سے بڑا کر جاتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ظرف کو وسعت دیتے چلیں, تقابلی مزاج سے, منفی نظریات سے. الفاظ یاد رکھیے گا, متن آپ کے حوالے ہے, شرح آپ کرتے چلیں. تقابلی مزاج اور منفی نظریات سے اس دور میں اہل علم کو اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے. وہ تنظیم اتنا اچھا کام ہم اس سے اچھا کر کے دکھائیں, فلاں مدرسے والا ایسا, ہم اس سے بھائی فاستبقوا الخیرات تو ہے, فتقابلوا فی الخیرات کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا, تقابل نہیں ہے. سبقت ہم ضرور لے جا سکتے ہیں, تقابل نہیں کرنا ہے کہ ہم اس کو پیچھے ڈالیں گے ہم آگے نکل جائیں گے. اور منفی نظریات تو بالکل نہیں کہ فلانا کی وجہ سے ایسا ہوا, فلانے کی وجہ سے ایسا ہوا, وہ ایسا کر رہے ہیں ورنہ ہم فلاں کام کر گئے ہوتے اور یہ کر گئے ہوتے. ان تمام چیزوں کو اب ختم کریں, ڈیلیٹ مار دیں اور ایک نئے انداز سے ہم کام کرنے کا ایک نیا جذبہ لے کر کے میدان میں اتریں. ہرگز نہ دیکھیں کہ ماضی میں فلانوں نے کیا کیا ہے, پیچھے والے ہمیں کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے. جس ذات کے لیے کرنا ہے ہمارے اندر کتنا دم خم ہے, ہم اس کو لے کر کے میدان میں اتریں گے. انشاءاللہ کام ہی کام ہوتا رہے گا. جو صلاحیتیں اللہ نے نوازی ہیں, یا آخری بات عرض کر رہا ہے, جن صلاحیتوں کو اللہ نے نوازا ہے, کفر و ظلم کے خلاف اگر صلاحیتیں استعمال نہیں ہوتی, وہی صلاحیتیں اپنوں کے خلاف چلی جاتی ہیں. وہ صلاحیتیں اپنوں کے خلاف اترتی ہیں اور پھر اپنے بھی غارت ہو جاتے ہیں, کفر کو ظلم کو غلبہ مل جاتا ہے. اور جو کارہائے خیر دنیا میں ہونے ہوتے ہیں وہ تمام کارہائے خیر نہ ہونے کے برابر ہو کر کے رہ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ عاجز خلاصہ اپنے ان تمام کلمات کا ایک شعر میں عرض کر کے اپنی جگہ لے گا کہ خود چراغ بن کے جل, خود چراغ بن کے جل وقت کے اندھیرے میں, خود چراغ بن کے جل وقت کے اندھیرے میں. بھیگ کے اجالوں سے روشنی نہیں ہوتی, بھیگ کے اجالوں سے روشنی نہیں ہوتی. وما علینا